اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلے درس میں ہم سورہ بقرہ کی 14 یعنی 14ویں آیت کی تفسیر میں دو الفاظ کے معنی سن رہے تھے، اور آج کے درس میں لفظ شیطان جو کہ ہمارا خاص دوست ہے، خاص دوست میں کس لیے کہہ رہا ہوں یہ اس کی تفصیل آگے ہم جانیں گے۔ تو سورہ بقرہ کی 14ویں جو آیت ہے وہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ تو جب یہ مومنوں سے ملتے ہیں، ان سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں یا مومنوں کی محفلوں میں جاتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم تو ایمان لانے والے ہیں، ہم تو ایمان لے آئے ہیں۔ لیکن جب وہ اکیلے خلوت میں اپنے جیسے شیطانوں کے ساتھ ہوتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں کہ ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ تو اب اس آیت کا جو تیسرا لفظ اور سورہ فاتحہ سے پڑھنے کی ترتیب کا 58 یا 58واں لفظ شیاطینہم ہے۔ لفظ شیاطینہم کا روٹ یا مادہ شین توئے میم ہے، شین توئے نون ہے۔ اب عام طور پر ہم اردو میں بھی شیطان کو شیطانی بلاتے ہیں، شیطانی کہتے ہیں، لیکن انگلش میں جسے ہم ڈیول کہتے ہیں۔ تو قرآن کے مطابق شیطان کون ہے؟ Who is the devil according to the Quran? ابلیس is the devil۔ ابلیس شیطان ہے جو آدم علیہ السلام سے وابستہ تھا۔ ابلیس کی تعریف سورہ کہف میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کچھ اس انداز سے دے رہے ہیں کہ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ۔ اور جب ہم نے ملائکہ سے کہا یا فرشتوں سے کہا کہ سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے نہیں کیا، وہ جنوں میں سے تھا، چنانچہ اس نے اپنے رب کی نافرمانی کی، یعنی اپنے پالنے والے مالک کے حکم کو نہ مانا اور حد سے باہر نکل گیا۔ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو میرے سوائے دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ تو اب یہاں پر ایک ایسا بہت ہی ایموشنل طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم اس کو اور اس کی اولاد کو جو ہے میرے سوائے مجھے چھوڑ کے اس کو دوست بناتے ہو جبکہ وہ تمہارا دشمن ہے؟ تو پتہ چلا کہ ابلیس کی اولاد ہے، اس آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ابلیس کی اولاد ہے۔ پھر سورہ اعراف میں فرمایا کہ اس کا بھی قبیلہ ہے، ابلیس کا بھی قبیلہ ہے، اور سورہ شورى میں فرمایا کہ اس کی جو ہے فوج ہے پوری کی پوری۔ تو غالباً یہ جو تینوں الفاظ قرآن میں آئے ہیں، فوج اور جو ہے قبیلہ اور اولاد، یہ ابلیس کی اولاد کی طرف ہی جو ہے اشارہ کر رہے ہیں، جیسا کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جن کے بارے میں ابلیس نے کہا تھا کہ وہ ان کو اپنے قابو میں کر لے گا، یعنی انسانوں کو وہ اپنے قابو میں کر لے گا سوائے اللہ کے چند خاص بندوں کے۔ پھر لفظ انس جو ہم اس سے پہلے کی آیات میں پڑھ چکے ہیں، لفظ انس کی تفسیر میں ہم نے تفصیل میں بیان کیا تھا کہ جن اور انس ایک گروہ ہیں اور ایک دوسرے سے وابستہ ہیں۔ پھر اسی سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے حوالے سے بھی ہم نے بتایا تھا کہ یعنی ابلیس کی نسل سے ایک شخص آدم علیہ السلام کی نسل کے ایک شخص سے وابستہ ہے۔
جیسا کہ صحیح مسلم کی اس حدیث سے پتہ چلتا ہے۔ اب اس وابستگی کے باوجود قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ صاف طور پر ابلیس کی حقیقت بیان کر رہے ہیں کہ ابلیس کو اب ابلیس کو جو ہے بنایا کس نے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کے بھی خالق ہیں، تو یہ وہ مخلوق ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے اگینسٹ کوئی فورس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ واحد ہے، اکیلے، ان کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ ابلیس جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ہے، اور یہ جب ہم ملائکہ پڑھیں گے تو وہاں ملائکہ کا جب لفظ آئے گا تو وہاں پہ ہم تھوڑا کمپیریزن کریں گے اور تفصیل میں اس کو دیکھیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ابلیس کے بھی خالق ہیں، اور ابلیس کو بنانے کا مقصد سورہ سبا کی 21ویں آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ ابلیس کو ان پر یعنی انسانوں پر کوئی اقتدار یا کوئی اختیار نہیں مگر یہ کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں الگ کر دیں، ان کی نشاندہی کر دیں۔ اللہ تعالیٰ وانٹڈ ٹو مارک آؤٹ، ٹھیک ہے، یہ ہائی لائٹ کر دیے کہ بھئی یہ ہے، انہوں ہیں۔ کون ہیں انہوں؟ جو مگر یہ کہ ہم ان لوگوں کو جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں الگ کر دیں، ان کی نشاندہی کر دیں ان لوگوں سے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے یا اس کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ تو ان دونوں کو الگ الگ کرنے کا مقصد ہے شیطان کو پتہ چلا کہ شیطان کا کام انسان کا آخرت سے یقین ہٹا دینا ہے۔ سورہ بقرہ کے شروع میں کیا بولے تھے؟ متقین کون ہیں؟ کامیاب لوگ کون ہیں؟ جن کا ایمان، جن کو آخرت پر یقین ہے، یہ لوگ کامیاب ہیں، یہ لوگ متقین ہیں، یہ لوگ ایمان لانے والے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں کیا بول رہے ہیں؟ ابلیس کو بنانے کا مقصد کیا ہے کہ مارک آؤٹ کر لیں، ٹیسٹ ہو رہا ہے یہاں پر۔ اس میں جو ہے ابلیس کا کام کیا ہے؟ ہمارے ایمان کو جو ہے کمزور کر دینا۔ کس پر؟ آخرت پر۔ آخرت پر جو یقین ہے وہ کمزور پڑ جائے، یہ اس کا کام ہے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ اس کو بنانے کا مقصد یہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ اوکے، تو پتہ چلا کہ شیطان کا کام انسان کا آخرت سے یقین ہٹا دینا ہے، اور وہ یہ کام کیسے کرتا ہے؟ اس کا جواب سورہ نساء کی 120ویں آیت میں آیا ہے کہ وہ انسان کو وعدے کرتا ہے اور امید دلاتا ہے، اور جو کچھ شیطان انہیں وعدہ کرتا ہے وہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، ٹھیک ہے۔ جب ابلیس کو حکم ہوا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، اس نے انکار کر دیا یہ کہہ کر کہ وہ آدم علیہ السلام سے بہتر ہے۔ کہنے لگا اور مجھے تو نے آدم سے پہلے پیدا کیا اور آگ سے پیدا کیا، یعنی اپنی سپیریورٹی کا ثبوت دے رہا ہوں، سینیورٹی کا اور سپیریورٹی کا ثبوت دے رہا ہوں، جبکہ آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا۔ تو ابلیس کی انا میں اس نے سینیورٹی یا بزرگی کا دعویٰ کیا، میں آدم سے عمر میں بڑا ہوں، اور سپیریورٹی یا برتری کا دعویٰ کیا، میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں آگ سے بنا ہوں اور وہ مٹی سے بنا ہوں۔ تو یہاں پر جو ہے یہ میں آگ سے بنایا گیا ہوں، یعنی انرجی سے، اور آدم مٹی سے بنایا گیا ہے جو کہ میٹر ہے، تو اس طریقے سے میں اس سے بہتر ہوں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابلیس کو ذلیل و خوار کر کے بھگا دیا اس کے تکبر کی وجہ سے۔ تو ابلیس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مہلت مانگ لی، تو جب اس کو بھگا دیا گیا تو بولا کہ جو ہے مجھے ٹائم نہیں، اس دن تک جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی۔ تو ابلیس نے کہا کہ جیسا تو نے مجھے آدم علیہ السلام کی وجہ سے گمراہ کیا، تو میں بھی لازماً ان کے لیے یعنی انسانوں کے لیے گھات لگا کر بیٹھوں گا تیرے سیدھے راستے پر، جو صراط المستقیم ہے، جو شارٹ کٹ ہے جنت کو، اس راستے پہ میں بیٹھوں گا گھات لگا کے، اور میں ہر طرف سے حملہ کروں گا ان پر، اور تو ان میں سے اکثر لوگوں کو شکر کرنے والا نہ پائے۔
دیکھ لیجیے، ہم اپنے آپ کو اینالائز کر کے دیکھ لیجیے ہماری کیا حالت ہے. وی آر نیور ہیپی. انسان کبھی خوش نہ رہتا سوائے ان کے جو تیرے خالص بندے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جائے یہاں سے برے حال میں مردود ہو کر. اب یہاں پہ لفظ رجیم کی تعریف ہم سن چکے ہیں درس قرآن جب شروع ہوا تھا اس سے کہ یہ رجیم جو ہے رجم سے ہے، پتھر مار کے بھگا دینے کے معنی آتے ہیں. اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. تو پتہ چلا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ابلیس کو اجازت دی انسانوں کو بھٹکانے کی اور اس کو مہلت دی قیامت کے آنے تک، ورنہ ابلیس کی کیا مجال کہ وہ انسانوں کو بھٹکا بھی سکے یا ایسا کوئی کام کر سکے جس کی اللہ تعالیٰ کے پاس سے اس کو کوئی اجازت نہیں ہے. اچھا یہاں پہ اور ایک خاص بات یہ ہے کہ ابلیس نے بھی اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم کھائی کہ میں ان کو بھٹکاؤں گا. ٹھیک ہے نا، انہیں بھی اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو مان رہا. ٹھیک ہے نا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے یہ اجازت ہے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خاص بندوں پر اس کا کوئی زور نہیں چلے گا. پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو جنت میں رہنے کا حکم دیا اور کہا کہ کھاؤ اور پیو جہاں سے چاہتے ہو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالمین میں شامل ہو جاؤ. تو شیطان نے ان دونوں کو وسوسہ ڈال کر بھٹکانے لگا تاکہ ان کی سطر کی چیزیں یا شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھی، چھپی ہوئی تھی، وہ ظاہر کر دے. اور وہ کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پالنے والے مالک نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم کہیں فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. تو ویسے چکن چپڑی باتیں کر کے ان کو جو ہے پھسلا ہے اور ان سے قسم کھا کر کہنے لگا میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں. آئی ایم یور ویل وشر. تو اس نے دھوکہ دے کر انہیں مائل کر لیا. تو جب ان دونوں نے چکھ لیا اس درخت کے پھل کو تو ظاہر ہو گئی ان پر ان کی شرمگاہیں اور وہ جنت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے لگے اور سطر چھپانے لگے. تب ان کے پالنے والے مالک نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ یہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. تو دونوں نے عرض کیا کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پالنے والے مالک، ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا ہے اور اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے اور رحم نہیں کریں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ تم سب جنت سے نیچے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین پر ٹھکانا ہے اور زندگی گزارنے کا سامان ہے. یعنی اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں تمہارا مرنا ہوگا اور اسی میں سے تم کو دوبارہ زندہ کر کے نکالا جائے گا. تو یہ جو کچھ بھی ابھی میں نے بیان کیا ہے اس کے ریفرنسز جو ہے موجود ہیں اور اسی میں سے اور وہ جو ہے ہماری ویب سائٹ پر جب یہ درس پوسٹ ہوگا تو وہاں یہ سارے ریفرنسز مل جائیں گے. اب تسلسل کی خاطر جو ہے میں ریفرنس نہیں دے رہا ہوں کیونکہ پوری آیتیں ہیں، جیسا کہ یہ سورہ اعراف کا جو ہے اس کی آیات سے لیا گیا ہے. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں سورہ یاسین کی 60ویں آیت میں فرماتے ہیں کہ آدم کی اولاد، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا، وعدہ نہیں لیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت، اس کی بندگی، اس کی پیروی نہ کرنا کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. شیطان انسانوں کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے اور یہ بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ بھی علم نہیں. ان آیات میں تاکید کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا کہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، لیکن ہم اس کی کوئی بات نہیں ٹالتے، شیطان کی ہر بات سنتے ہیں. تو یہ ہمارا کھلا دشمن تو نہیں نظر آ رہا، خاص دوست سمجھ میں آتا ہے کیونکہ خاص دوست ہی کی تو ہر بات مانی جاتی ہے. تو اس اعتبار سے
شیطان ہمارا خاص دوست کون ہے؟ تو اب یہاں شیطان کے خاص دوستوں کی بات آ رہی ہے. سورہ نساء کی 119ویں آیت میں شیطان کا سٹیٹمنٹ ریکارڈڈ ہے کہ اور اب وہ اللہ تعالیٰ سے کہنے لگا کہ اور ان کو گمراہ کرتا اور امیدیں دلاتا رہوں گا اور یہ سکھاتا رہوں گا کہ جانوروں کے کان چیرتے رہیں، اور یہ بھی کہتا رہوں گا کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی خلقت کو تبدیل کریں، اور جس شخص نے اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو دوست بنایا وہ بہت ہی کھلے نقصان میں پڑ گیا. تو یہ جو ہے رزلٹ ہے شیطان کے خاص دوستوں کا. یہ اللہ کے خلقت میں تبدیلی کیا ہے؟ اب ہمارے اطراف میں یہ سب کچھ پھیلا ہوا ہے، LGBTQ+ کہہ لیجئے، یا قوم لوط جس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس قوم کی کاپی کرنا کہہ لیجئے، یا مرد مرد سے شادی جو کر رہے ہیں، یا عورتیں عورتوں سے جو ہے وہ کر رہے ہیں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، یعنی اٹ از ناٹ نیچرل. جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اس کے خلاف ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ کی تخلیق کے خلاف کام ہو رہا ہے. اللہ کے کریشن کے مطابق مرد عورت سے شادی کرنا چاہیے کیونکہ اسی طریقے سے نسل آگے بڑھے گی. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ لوگ خود بھی کنفیوزڈ ہیں اور دوسروں کو بھی کنفیوز کرنا چاہ رہے ہیں. عورت کا کام ہے کہ وہ بچے پیدا کرے، تو اس میں اب آپریشن کے ذریعے مردوں میں عورتوں کا رحم لگا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ مرد بھی بچے جن سکتا ہے. تو یہ اللہ کی خلقت میں تبدیلی ہوئی کہ نہیں؟ اب حال ہی میں دا جاپان ٹائمز کی 25 مارچ 2023 کی خبر ہے، جاپان کی ایک یونیورسٹی میں مرد چوہوں کے سٹیم سیلز کو توڑ موڑ کر انڈا بنایا گیا اور اس کو دوسرے چوہے کے نطفے سے فرٹیلائز کیا گیا. تو اب یہ پورا پروسیس کی جو ایفیشنسی ہے وہ 0.12% ہے، یعنی 99.78% جو ہے فیلئر ہے. تو سوچ کر دیکھیے کہ کس حد تک شیطان ہمیں بھٹکا کر جھوٹی امید دلا رہا ہے کہ اس طریقے سے 2 مرد بچے پیدا کر سکتے ہیں، اور کس حد تک اللہ کی خلقت میں تبدیلی کرنے کے لیے آمادہ ہو چکے ہیں. کہ یعنی آپ ایک باریک جو ہے چیز کے اوپر آپ پورا ٹائم، انرجی، ریسرچ لگ رہی ہے. یونیورسٹی بولے تو کہاں کوئی فنڈنگ کہاں سے ہو رہی ہے؟ لوگوں کا ہی پیسہ ہے. تو یہ جو ہے معاملہ ہے. پھر دوسری طرف اللہ کی خلقت میں تبدیلی یہ ہے کہ وہ پلاسٹک سرجری کے ذریعے سے انسان اپنا چہرہ، ناک، آنکھ وغیرہ کو تبدیل کر رہا ہے. اب اس میں جو ہے کچھ چیزوں میں علماء کی طرف سے اجازت ہے، جیسا کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹ ہو جائے یا جو ہے کوئی پیدائشی ڈیفارمیٹی تھی یا کچھ ایسا ہے، یا جو ہے کوئی جل گیا تو اس کو جو ہے آپ ٹھیک کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ پلاسٹک سرجری یا کاسمیٹک سرجری سے اس کو اگر ٹھیک کر رہے ہیں تو اس کی اجازت ہے، ورنہ نہیں. اور اس سے آگے بڑھ کر اب پیڑ پودوں کو، جانوروں کو جینیٹیکلی موڈیفائی کیا جا رہا ہے، جس سے جو ہے جسم میں ٹاکسیسٹی بڑھ رہی ہے اور آرگن فیلئر کا اندیشہ ہے. تو اب اس کے پیچھے ریسرچ وغیرہ کافی چل رہی ہے. اب یہ پہلے الگ طریقے سے ہوتا تھا جینیٹک موڈیفیکیشن، اب جو ہے بالکل یعنی DNA لیول پر جو ہے یہ موڈیفیکیشن ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس وغیرہ ابھی کھل کر سامنے نہیں آئے ہیں، لیکن لوگوں کو اندیشہ ہے کہ یہ جو ہے آرگن فیلئر کی طرف لے جا رہا ہے. تو یہ تمام کام شیطان ہمیں بہکا کر اللہ کے کریشن کو، اس کی خلقت کو تبدیل کروا رہا ہے. اس چیز سے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں آگاہ کر دیا تھا. سورہ اعراف کی 27ویں آیت میں ایک بہت ہی ایموشنل انداز میں فرمایا کہ اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے، جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر جنت سے نکلوا دیا تھا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تھے تاکہ ان کی سطر ان کو کھول کر دکھا دے. تو شیطان انسان کو بہکاتا ہے، ٹیمپٹ بھی کرتا ہے،
ان سے وعدے کرتا ہے اور انہیں جھوٹی امید بھی دلاتا ہے، اچھے اور نیکی کے کام بھلا بھی دیتا ہے، برے کاموں کو سجا کر، مزین کر کے، ڈیکوریٹ کر کے دکھاتا ہے۔ شیطانی اعمال جیسے شراب اور جوئے میں مبتلا کر دیتا ہے، تاکہ وہ چاہتا ہے کہ شراب اور جوئے کی وجہ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں اور ایک دوسرے سے نفرت کریں۔ شیطان انسانوں کے بیچ جھگڑا ڈالتا ہے باتوں کے ذریعے، کنورزیشن کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے۔ اب ایک بات شروع ہوئی، اب وہ چلتے 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 کہیں اور پڑے گئے، لڑائی جھگڑے میں چلے گی۔ تو جو ہے اس لیے ہمیں حکم ہوا ہے کہ ہم بات کریں تو اچھی بات کریں۔ شیطان ہمیں تنگ دستی سے ڈراتا ہے جب ہم ایک اچھے مقصد کے لیے پیسے خرچ کرتے ہیں۔ شیطان وسوسوں کے ذریعے کمزور کر دینے والی بے چینی ڈال دیتا ہے انسانوں کے دلوں میں، اور جو کوئی اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے، اللہ کو اپنے دل و دماغ میں رکھنے سے غافل ہو گیا یا اس سے منہ پھیر لیا، اس پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں یا مقرر کر دیتے ہیں، تو وہ اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور یہ شیطان ان کو سیدھے راستے سے روکتا رہتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ کام غیر شیطان کے کر رہے ہیں، شیطان کے وسوسوں پہ چل رہے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے ان کو کہ جو ہے ہم تو اصل نیکی کرنے والے ہیں، اصل دین پہ تو ہم ہی ہیں۔ شیطان انسان پر قابو پا کر اللہ کی یاد بھلا دیتا ہے۔ شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ قرآن کی آخری آیت اس بات کی جو ہے دلیل ہے۔ شیاطین کو سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، جو کنسٹرکشن کا کام کرنے والے اور سمندروں میں غوطے لگانے والے، اور وہ بھی جو زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ تو یہ الگ الگ قسم کے شیطانوں کو سلیمان علیہ السلام کے انڈر میں جو ہے دے دیا گیا تھا، اور پھر آسمانوں کو سرکش شیاطین سے محفوظ کر دیا گیا ہے، سوائے اس کے اگر کوئی خبر چرا کر بھاگے تو اس کے لیے ایک شہاب، ایک جلتا ہوا آگ کا گولا تیار کر دیا جاتا ہے۔ اور خاص بات یہ ہے کہ شیطان وحی میں اللہ کے کلام کے نازل ہونے میں دخل اندازی نہیں کر سکتا، اور اگر شیطان نبیوں اور رسولوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا بھی ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پہلے وسوسوں سے نبیوں اور رسولوں کے دلوں کو پاک کرتے ہیں، اور پھر وحی کا نزول ہوتا ہے۔ اور اس قرآن کو شیطان لے کر نازل نہیں ہوئے، اور نہ ہی یہ کام کرنے کے لائق ہیں، یعنی ان کی کیپیبلٹی نہیں ہے کہ وہ قرآن کو جو ہے ٹرانسمٹ کر سکے۔ ان کا کام وسوسوں کو ڈالنا ہے، تو یہ کام وہ کر سکتے ہیں، قرآن لے کے نہیں کر سکتے، اور نہ ہی وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور نہ ہی یہ قرآن کسی شیطان مردود کا کلام ہے۔ تو یہ جو ہے آیات تھیں قرآن پر۔ اب یہ شیطان سے بچنے کے کیا طریقے ہیں وہ بھی قرآن میں آ گیا ہے۔ سورہ اعراف کے آخر میں فرمایا کہ اگر شیطان کی طرف سے تمہارے دل میں کسی طرح کا وسوسہ پیدا ہو تو اللہ سے پناہ مانگو، بے شک وہ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ جو لوگ اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتے رہتے ہیں، یعنی کہ دل میں تقویٰ ہے، جب شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال آتا ہے یا وسوسہ آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر سورہ نحل میں فرمایا کہ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، کہ جو مومن ہیں اور جو اپنے پالنے والے مالک پر بھروسہ کرتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اس کے وسوسوں کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کریں اسی طریقے سے جیسا کہ اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کریے کہ اے میرے پالنے والے مالک، میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیاطین کی اکساہٹوں سے، وسوسوں سے،
ان کے جھوٹ سے اور اور میں تیری پناہ میں آتا ہوں، اے میرے رب، اے میرے پالنے والے مالک، کہ وہ میرے پاس آئیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب سے، انسانوں کے پالنے والے مالک سے، یعنی اس انسانوں کے رب کے پروٹیکشن میں آتا ہوں، لوگوں کے یعنی انسانوں کے حقیقی یا اصلی بادشاہ کی پناہ میں آتا ہوں، لوگوں کے الہ، انسانوں کے گاڈ یعنی ایسے الہ جس کے سوا کوئی اور سپریم اتھارٹی نہیں ہے اس کائنات میں، ایسے الہ کی پناہ میں آتا ہوں، اس بار بار وسوسہ ڈالنے والے اور پیچھے ہٹ جانے والے کے شر سے، جو لوگوں کے سینوں میں، ان کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، جو جنوں میں سے بھی ہیں اور انسانوں میں سے بھی۔ تو اسی حکم کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعائیں سکھائیں۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی پناہ مانگنا سکھایا شیطان مردود سے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ کب کہیں گے؟ جب ہم غصے میں ہوں تو جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں۔ اب جس کو نماز میں وسوسے آئیں تو وہ جو ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، اور بائیں طرف جو ہے 3 وقت پھونکے تو جو ہے وہ شیطان چلا جاتا ہے۔ پھر اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھا کرتے تھے، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ تو میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے، شیطان سے جو مردود ہے، جسے پتھر مار کر بھگا دیا گیا ہے، اور اس کے پاگل پن سے، اس کے وسوسوں سے، اور اس کے پھونکنے سے، اور اس کے جادو سے۔ پھر مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعاؤں میں سے ایک دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی کہ اعوذ باللہ العظیم وبوجہہ الکریم وسلطانہ القدیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ تو یہ جو ہے پورا یہاں سے شروع ہو رہا ہے، یعنی اعوذ باللہ سے شروع ہو رہا ہے، پھر اللہم افتح لی ابواب ختم ہو رہا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی، اور پھر مسجد سے نکلتے وقت جو دعا ہم پڑھتے ہیں اس کے بعد اللہم عاصمنی من الشیطان الرجیم آخر میں پڑھتے ہیں، یہ بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے۔ جو سوتے میں برا خواب دیکھتے ہیں وہ 3 بار پھر اپنی بائیں جانب پھونکیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے۔ جب گدھے کی پکار سنو تو اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے، کیونکہ گدھے نے شیطان کو دیکھا ہے۔ اور ایک حدیث میں گدھوں کی پکار اور کتوں کے بھونکنے کی آواز کے بارے میں یہی حکم آیا ہے۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ اس لیے روتا ہے کیونکہ شیطان نے اسے چھوا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جو اس حدیث کے راوی ہیں فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو ایسے وقت سورہ آل عمران کی یہ آیت تلاوت کر لو، وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ وَذُرِّيَّتَهَا مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، جو مریم علیہ السلام کی والدہ نے یہ دعا کی تھی مریم علیہ السلام کے پیدا ہونے پر، اور میں اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے۔ تو یہ جو ہے بچوں کی پیدائش پہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ پھر جب اونٹ خریدو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی کوہان پکڑ کر، یعنی جو اس کا جو ہمپ ہوتا ہے اس کو پکڑو اور اللہ کی پناہ مانگو شیطان سے۔ ایک متفقون علیہ حدیث جو ہم پہلے بھی سن چکے ہیں، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان انسانوں کے پاس آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کس نے پیدا کیا، وہ کس نے پیدا کیا، یہاں تک کہ وہ پوچھتا ہے کہ تمہارے پالنے والے مالک کو کس نے پیدا کیا۔ جب یہ سنیں تو پھر اللہ کی پناہ مانگنا چاہیے اور سوچنا بند کر دینا چاہیے، کیونکہ پھر وہ شیطان وہ خیالات کو جو ہے الگ ڈائریکشن میں لے کے چلا جاتا ہے، تو وہاں سوچنا بند کر دینا چاہیے۔ پھر صبح اور شام کے اذکار میں جو دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائیں ان میں اللہ کی پناہ مانگی گئی اپنی نفس سے اور شیطان کے شر سے اور اس کے ساتھیوں کے شر سے۔ پھر سنن نسائی کی ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھائی جس میں آپ نے تمام برائیوں سے اللہ کی پناہ مانگی، جس میں موت کے وقت شیطان کے گمراہ کرنے سے بھی اللہ کی پناہ مانگنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا۔ پھر اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر دعا کرتے تھے اپنے نواسوں کے لیے، حسن اور حسین کے لیے، اور یہ دعا ہم اپنے بچوں کے لیے بھی کر سکتے ہیں۔ میں اللہ کی بہترین کلمات کے ساتھ تمہاری حفاظت چاہتا ہوں، ہر شیطان اور جانور سے اور ہر حسد بھری ملامت والی آنکھ سے۔
پھر بیوی سے ملتے وقت بھی دعا ہے جس میں سب کے لیے شیطان سے حفاظت کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. اور پھر گھر سے باہر نکلنے کی دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھائی جس کی وجہ سے جو ہے شیطان دور بھاگ جاتا ہے. اور گھر میں داخل ہونے کی جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی اس سے جو ہے شیطان گھر میں داخل نہیں ہوتا. تو یہ دعا پڑھ کے گھر میں داخل کریں گے تو اب شیطان باہر ہی رہے گا. تو اس طریقے سے جو ہے یہ جو غرض یہ ہے کہ ہر عمل میں ذکر میں شیطان مردود سے بچاؤ کی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. یہ دعائیں حصن المسلم میں اور sunnah.com پر مل جائیں گی. اب شیطان پر اور بہت ساری احادیث ہیں، تقریباً 700 کے اوپر احادیث شیطان پر ہیں. تو اب یہاں ہم درس روک دیں گے، نیکسٹ سیٹرڈے انشاءاللہ لفظ شیطان پر باقی احادیث سنیں گے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم وبارک علی عبدک ورسولک وسیدنا محمد وعلی آلہ وازواجہ وبارک وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.